نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم اس کی نعمتیں شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی اس کی نعمت ہے، سورج، چاند اور ستارے اس کی نعمت ہیں، نباتات اور جمادات اس کی نعمت ہیں، پھل اور پھول اس کی نعمت ہیں، گرمی اور سردی اس کی نعمت ہیں، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء اس کی نعمت ہیں، ایمان اس کی نعمت ہے، قرآن اس کی نعمت ہے، کعبہ اس کی نعمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا روضہ اس کی نعمت ہے، غرضے کہ ہم پر اس کے احسانات اور اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے۔ اولاد کو نور چشم بھی کہتے ہیں، لخت جگر بھی کہتے ہیں، رونق خانہ بھی کہا جاتا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد اگر واقعی اولاد ہو تو وہ آنکھوں کا نور بھی ہوتی ہے، دل کا سرور بھی ہوتی ہے، جگر کا ٹکڑا بھی ہوتی ہے۔ اس کے وجود سے گھر کی ویرانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی جوانی والدین کے بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے۔ اولاد وہ نعمت ہے جس کی خواہش ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتی ہے۔ اولاد کی قدر ان سے پوچھئے جو اس سے محروم ہیں۔ لاولد حضرات کی بے بسی اور بے کسی کسی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر شادی کے بعد چند سال بعد بچہ پیدا نہ ہوا تو وہ باولے سے ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں، خود دعائیں کرتے ہیں، دوسروں سے دعائیں کراتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، تعویذات کراتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور ضرب المثل ہے، مرتا کیا نہ کرتا، تو بے اولاد حضرات بھی اس ضرب المثل کے مطابق سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ جاہل پیروں اور تعویذ فروشوں کے ہتھے چڑھ جائیں تو وہ ان کے جیب بھی خالی کر دیتے ہیں اور بعض اوقات تو ایمان بھی خالی کر دیتے ہیں۔ دوستو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین جس اولاد سے بڑی بڑی توقعات لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی کو اچیرن بنا دیتی ہے، ان کے دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات والدین تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ اے کاش تو نے جنم ہی نہ لیا ہوتا، اور کبھی تو وہ ایسے دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ بد دعا کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تمہیں اٹھا لے، تم پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ لیکن بد دعا کرنے سے پہلے کبھی والدین نے یہ سوچنے کی بھی زحمت گوارا کی کہ اولاد کا بگاڑ کہیں ہماری غلط تربیت کا نتیجہ تو نہیں۔ اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی تو تمہیں یہ روز بد دیکھنا نہ پڑتا۔ تم تو ان کا لاڈ، پیار اور نخرے دیکھتے رہے، تم تو بس یہی سمجھتے رہے کہ ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو ان کے کھیلنے کودنے کا وقت ہے، تم تو ان کو گالیوں پر شاباش دیتے رہے، تم تو مہمان کے سامنے ان سے ڈانس کرواتے رہے۔ یہ ماں جو آج اپنی بگڑی ہوئی اولاد سے پریشان ہے، اس وقت کتنے فخر سے سینہ پھلا کر کہتی تھی، اے ہے دیکھو ماشاء اللہ میری بیٹی صرف 7 برس کی ہے مگر کتنی مہارت سے ڈسکو ڈانس کرتی ہے، اور منّے کو دیکھو ابھی 6 برس کا ہے مگر فلاں فلاں کا گانا اس کو پورا یاد ہے۔ یاد رکھو تم اپنی ہی بوئی ہوئی فصل کو کاٹ رہے ہو۔ اگر تم ببولوں کے بیج بو کر گل و لالہ کے اگنے کی توقع رکھتے ہو تو یہ سراسر حماقت اور نادانی ہے۔ کسی چیز کی ابتدا تو بسا اوقات بہت معمولی اور معصوم ہوتی ہے لیکن وہ آگے چل کر بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ قطروں کو جمع کیا جاتا ہے تو دریا بن جاتا ہے، ذرے مل جاتے ہیں تو پربت بن جاتا ہے، بنولے پر محنت کی جاتی ہے تو شاہانہ لباس بن جاتا ہے، بچوں کی نگاہ دشت کی جاتی ہے تو وہ پھول بن کر گلشن کو معطر کر دیتے ہیں، موتی پروئے جاتے ہیں تو حسینوں کے گلے کی مالا تیار ہو جاتی ہے، ستارے مجتمع ہو جائیں تو کہکشاں بن جاتی ہے، مجاہدین کو منظم کیا جائے تو بنیان مرصوص بن جاتے ہیں، افراد پر محنت کی جائے تو وہ محدث بنتے ہیں، مفسر بنتے ہیں، مجاہد بنتے ہیں، زمانے کے امام اور پیشوا بنتے ہیں، زاہد اور پارسا بنتے ہیں۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ چنگاری کو نہ بجھایا جائے تو وہ شعلہ بن کر خرمن کو بھسم کر دیتی ہے، خاردار جھاڑیوں کو نہ کاٹا جائے تو وہ جھاڑ جھنکار کا ایک خوفناک جنگل ہو جاتا ہے، دریا سے رسنے والے پانی کو بند نہ کیا جائے تو وہ سیلاب بلا بن جاتا ہے، سوسائٹی میں پائے جانے والی غلاظتوں کا سد باب نہ کیا جائے تو عذاب خدا بن جاتا ہے، بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو وہ ڈاکو اور لٹیرے بن جاتے ہیں، ہیروئنچی اور چرسی بن جاتے ہیں، قاتل اور غارت گر بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو، جب مائیں وہ تھیں جو زمانہ حمل اور مدت رضاعت میں قرآن کی تلاوت کرنے والی تھیں تو ان کی گود میں پرورش پانے والے بچوں کی
توتلی زبان پر بھی قرآن حکیم کی مقدس آیتیں اور صورتیں جاری ہو جاتی تھیں۔ آج مائیں وہ ہیں جو گانا سنتے ہوئے بلکہ گنگناتے ہوئے دودھ پلاتی ہیں اور ڈسکو ڈانس کے سائے میں بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تو بچوں کی توتلی زبان پر بھی فحش گانوں کے بول ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی سی عمر میں فلموں کے ڈائیلاگ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ اولاد تمہاری اپنی ملکیت نہیں، نہ ہی تم اسے اپنی مرضی سے حاصل کر سکتے ہو، نہ ہی اپنی مرضی سے اسے زندہ رکھ سکتے ہو۔ دینا نہ دینا دونوں اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اور مختصر یا لمبی زندگی کا دینا بھی اسی کی مشیت پر منحصر ہے۔ کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھاپے میں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، باغ دنیا میں مرجھاتے ہیں یہ پھول، باغ دنیا میں مرجھاتے ہیں یہ پھول، کچھ کھلے کچھ آدھ کھلے کچھ بن کھلے۔ یہ اولاد آپ کے پاس ایک خوبصورت اور قیمتی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کیجیے بلکہ اس کا حق ادا کیجیے۔ اس کا حق یہی ہے کہ اس کی صحیح تربیت کیجیے۔ اگر آپ نے افلاس کے ڈر سے یا چند ٹکوں کی خاطر اسے بگاڑ کے راستے پر لگا دیا تو یہ ایک بہت بڑی امانت میں بہت بڑی خیانت ہوگی۔ آپ بڑے شوق سے اپنے اولاد کو ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، آفیسر بنائیے، پائلٹ بنائیے، لیکن اسے سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنائیے اور مثالی مسلمان بنائیے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ زندگی میں آپ کے لیے کار ثواب ہوگا اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں سے، صدقہ جاریہ یا علم جس سے فائدہ ہو، یعنی ایک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اگر آپ نے اولاد کو غیر مہذب بنا دیا تو کل اس کا ہاتھ آپ کی گریبان تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور اگر اسے دینی تعلیم نہ دی تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بچہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یہ صحیح اور اسلامی فطرت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اسے یہودی بناؤ یا عیسائی یا مجوسی۔ یہ میری ذاتی سوچ اور رائے نہیں بلکہ اللہ کے سچے رسول کا سچا فرمان ہے، اور میری اور آپ کی بات میں جھوٹ کی آمیزش ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کا فرمان سچ ہی سچ ہے، حق ہی حق ہے، اس میں جھوٹ اور باطل کا احتمال ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔